تو ایک سب ایڈیٹر سے گروپ ایڈیٹر تک اور وہ بھی سٹی 42 نیوز نیٹ ورک تک کا جو سفر ہے وہ کیسے گزرا؟ عمران خان صاحب تو دور کی بات ہے، پنکی پیرنے کی بات بھی آپ نے کری تو نشر کر دیتے تھے، تو بہت زیادہ اس وقت تو خیر بڑی لبرٹی ہے، آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کراچی میں جو 25-30 سال تک قتل و غارت گری کی گئی جب ہے، بوری بند لاشیں تھیں، جب نہ کوئی صنعت کار محفوظ تھا، نہ کوئی پولیس افسر محفوظ تھا، ٹارگٹ کر کے مارے گئے۔ بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں جو قالدین تنظیمیں ہیں، شرپسند تنظیمیں ہیں، علیحدگی پسند، وہ بہت سارے صحافیوں کو تنگ کرتی رہی ہیں، خطوط آتے رہے ہیں، حملے ہوتے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور آیا تو اس میں جو غیر صحافتی عناصر تھے وہ بھی آ گئے۔ اچھا چوہدری صاحب، کیا ایک صحافی کو پارٹی ہونا چاہیے؟ کہ آپ پر بھی یہ الزام ہے اکثر، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پرو نون لیگی صحافی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کامران نسیم بٹالوی اپنے پروگرام پوڈ کاسٹ وتھ کامران نسیم بٹالوی کے ساتھ۔ آج کے میرے مہمان ایک مینٹور ہیں، سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، اور اس کے علاوہ صحافت میں تجزیہ نگاری میں وہ اپنا ایک نمایاں نام رکھتے ہیں، اور وہ ہیں نوید چودھری صاحب۔ آئیے چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام کامران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ آپ کا بھی شکریہ جی، آپ نے موضوع کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، صحافت کے حوالے سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی صحافت کا جو ہے وہ کیریئر جو ہے وہ اس کا آغاز کب کیا اور کہاں سے کیا؟ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز روزنامہ جنگ لاہور سے کیا 1990 میں۔ جی، دسمبر کا مہینہ تھا، لاسٹ منتھ ہی، تو جنگ لاہور سے میں نے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد مختلف اداروں میں پھر رہا، اور ان دنوں میں سٹی نیوز نیٹ ورک میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا، سٹی نیوز نیٹ ورک میں ماشاءاللہ ایک آپ بڑے یعنی کہ کی جو ہے وہ پوسٹ پر موجود ہیں، تو ایک سب ایڈیٹر سے گروپ ایڈیٹر تک اور وہ بھی سٹی 42 نیوز نیٹ ورک تک کا جو سفر ہے وہ کیسے گزرا؟ اس میں مختلف مراحل آتے رہے ہیں۔ میں بنیادی طور پر چونکہ شعبہ نیوز سے وابستہ رہا، اور بہت جلد مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع دیے کہ مجھے ترقی بھی مل گئی۔ ظاہر اخبارات کا دور تھا صرف، تو میں بڑے تھوڑے عرصے میں ایک بڑے اخبار کا نیوز ایڈیٹر بن گیا تھا، اور اس کے بعد میں نیوز میں ہی رہا، اور پھر جنگ میں نے کام کیا، جنگ راولپنڈی بھی میں رہا ہوں 5 سال۔ مختلف اخبارات کو پھر میں نے ہیڈ کیا، نئے اخبارات ہی میں نے نکالے، اس کی اپنی اب ایک تاریخ ہے۔ تو ان سارے معاملات سے گزر کے پھر اس اسٹیج پر بندہ پہنچ جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو شوق کیا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں۔ جیسے برٹن رسل نے کہا ہے کہ آپ کا شوق اور آپ کا کام ایک ہو جائیں تو پھر لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو نیوز بنیادی طور پر میرا شعبہ ہے۔ نیوز مجھے آپ اخبار میں دے دیں، نیوز آپ مجھے ٹی وی میں دے دیں، نیوز آپ مجھے ڈیجیٹل میڈیا میں دے دیں، جہاں مرضی دے دیں، مطلب نیوز سے میرا تعلق ہے، اور نیوز میرا شوق ہے، میرا پیشن ہے۔ میں جب چھٹیوں پر ہوتا ہوں، آف پہ ہوتا ہوں، تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میں نے مختلف ویب سائٹ نہ پڑھی ہوں۔ اگر دنیا میں کچھ واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں جو غیر ملکی نوعیت کے ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں غیر ملکی ویب سائٹ پہ جا کے ان کو پڑھوں، تو اپنے آپ کو بالکل میں باخبر رکھتا ہوں اس حوالے سے۔ تو یہ میرا ایک پیشن بھی ہے، پیشہ بھی ہے، اور شوق بھی ہے، دونوں چیزیں کہیں اس کو۔ لیکن سر، تمام سب ایڈیٹر گروپ ایڈیٹر تک نہیں پہنچتے، اسے کہیں گے کہ ایک انٹائرنگ جو ہے ایفرٹ یا ہارڈ ورک ہے۔ دیکھیں، محنت کا تو کوئی متبادل نہیں ہے دنیا میں، اور اس کے ساتھ مواقع آپ کو ملتے ہیں، آپ نے اویل کرنے ہوتے ہیں ایک طریقے کے ساتھ، کس طرح سے آپ کو موقع مل رہا ہے، کیسے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، پھر کس طرح سے پھر مینجمنٹ آپ کیسے کر رہے ہیں۔ جب مختلف اداروں کو آپ ہیڈ کرتے ہیں، تو جیسے بہت سارے جب اخبارات فل فلیج اخبارات ہوتے تھے، تو وہاں 350 کا سٹاف ہوتا تھا، پھر سب کو آپ نے اپنے مینیجریل اسکل کے ساتھ ساتھ چلانا ہے، ٹیم ورک بھی کرنا ہے، اور پروڈکشن بھی ایک آؤٹ کلاس ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جب لے کے چلتا ہے آدمی، تو پھر آپ کا ایک تجربہ بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ بہرحال یہ تو میرے واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے ان لوگوں پر جو محنت کرتے ہیں، اور محنت آپ کو بہرحال کرنی پڑتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور میں تو یہی سجیسٹ کرتا ہوں اپنے جونیئرز کو کہ آپ جس بھی شعبے کے اندر ہیں وہاں نیک نیتی کے ساتھ محنت کریں۔ یہ دونوں چیزیں برابر کی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر نیک نیتی نہیں ہے تو پھر آپ کی محنت بھی جو ہے وہ نیگیٹو سینس میں چلی جاتی ہے۔ اگر نیک نیتی سے محنت کریں تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہی بنیادی راز ہے جس کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ بالکل جی اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔
اچھا، بطور گروپ ایڈیٹر ایک جو ہے ایسا مقام ہوتا ہے کہ بہت سے چیلنج درپیش ہوتے ہیں، تو آپ کو بھی ایسے چیلنج درپیش آئے ہیں، اور اگر آئے ہیں تو آپ ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے. جب میں اخبارات کے زمانے سے شروع ہوتا ہوں، جب آپ ایک ذمہ دار پوسٹ پر آ جاتے ہیں، مثلا نیوز ایڈیٹر بن جاتے ہیں، خبریں لگانے کا اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے، وہی سب سے بڑا اختیار ہوتا ہے. تو اس میں ایک ادارے کی پالیسی ہوتی ہے، ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ. سچ مچ کے نیشنل انٹرسٹ، یعنی کہ جو کہہ دیتے ہیں جی وسیع تر قومی مفاد میں، وہ نہیں. تو وہ چیزیں آپ کو پھر تجربے کے ساتھ پتہ لگ جاتی ہیں کہ کون سی چیز آپ نے خبر کی صورت میں پیش کرنی ہے، کس کو کیا رنگ دینا ہے، کیسے چلانا ہے. خبر بہرحال پہنچنی چاہیے آپ کے ویورز تک، آپ کے قائرین تک خبر پہنچنی چاہیے، اور اس کو کس طریقے سے آپ نے پیش کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو رابطے ہمیشہ سے ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب سے یہ میڈیا شروع ہوا ہے رابطے ہوئے ہیں. ظاہر ہے جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ تھے، جو مختلف گروپس ہیں، جو ان کے جسے ہم کہتے ہیں پریشر گروپس ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو ان کو آپ نے پھر سوسائٹی کے جو فیبرکس ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، سب کو دیکھ کے آپ نے چلنا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہاں بہت کا سختی ہو جاتی ہے. جیسے پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا، تو اس میں تو جنرل آصف غفور نے یا آسم باجوہ نے، اس سے پہلے جو لوگ تھے، یا بعد میں نے دیکھا کہ جنرل فیض حمید تھے، وہاں تو حالت یہ تھی کہ وہ جو آپ نے بات عمران خان صاحب تو دور کی بات ہے، کوئی پنکی پیرنے کی بات بھی آپ نے کر لی تو نشر کر دیتے تھے. تو بہت زیادہ اس وقت تو خیر بڑی لبرٹی ہے، آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو کبھی سختی ہو جاتی ہے، کبھی نرمی ہو جاتی ہے. ایک میچور جو آدمی جو نیوز کو سمجھتا ہے اور ڈیل کرتا ہے، وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ کس حد تک مجھے جانا ہے. جب کوئی رابطہ کرتا ہے تو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے رابطہ کیوں کیا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ نے پریشر گروپ کا ذکر کیا، تو میڈیا پرسنز کو، چاہے وہ ایک رپورٹر ہے اور چاہے وہ ایک سب ایڈیٹر، تو شاید سب ایڈیٹر کو تو نہ اتنا ہو جتنا ایڈیٹر کو ہوتا ہے، تو ان پریشر گروپس کو جو ہے وہ کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے؟ اور آپ کو جو آج تک جتنی بھی آپ کی ورکنگ ہے، اس میں کبھی ایسا کوئی پریشر گروپ آیا کہ آپ بالکل مایوس ہو گئے ہوں یا بدظن ہو گئے ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تجربہ آپ کو سکھا دیتا ہے کہ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. حالات کا ایک دھارا ہوتا ہے. ایک وقت میں ایک چیز جو ہے اس کی بہت تیز و تند لہر آئی ہوتی ہے، وہاں آپ نے اور طریقے سے ڈیل کرنا ہے. دیکھیں جرنلزم تو کراچی میں بھی ہوا ہے. کراچی میں جو 25-30 سال تک قتل و غارت کری کی گئی ہے، جب بوری بند لاشیں تھیں، جب نہ کوئی صنعتکار محفوظ تھا، نہ کوئی پولیس افسر محفوظ تھا، ٹارگٹ کر کے مارے گئے، نہ کوئی صحافی محفوظ تھا. دیکھیں جی، جو پاکستان کے کھرب پتی صنعتکار تھے وہ محفوظ نہیں تھے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جن کی اپنی سیکورٹی بڑی ہائی ہوتی تھی، بلٹ گاڑیاں لے کے نکلتے تھے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ جماعت اسلامی کے بھی عروج کا زمانہ تھا. قاضی حسین احمد صاحب جا رہے تھے ایئرپورٹ کی جانب، تو ایم کیو ایم کے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور اچھا خاصا تماشا ہوا. قافلہ تتر بتر ہو گیا، وہ کیسے پہنچے. تو یہ عالم تھا کہ وہاں تو کوئی صورت ہی نہیں تھی. تو وہاں بھی لوگوں نے جرنلزم کیا. تو ہر طرح کے پریشرز آتے رہتے ہیں. بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں، جو قالدین تنظیمیں ہیں، شرپسند تنظیمیں ہیں، علیحدگی پسند، وہ بہت سارے صحافیوں کو تنگ کرتی رہی ہیں، خطوط آتے رہے ہیں، حملے ہوتے رہے. لیکن سلسلہ چلتا رہا. ٹی ٹی پی کا اپنا ایک پریشر رہا. تو یہ معاملات وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو لیکن آپ جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے وہاں گنجائش خود بنانی ہوتی ہے کہ آپ قاری تک خبر بھی پہنچا دیں، ویور تک جو ہے ویوز بھی پہنچا دیں اپنے، اور خود کو محفوظ بھی رکھیں. اچھا، جو یہ سب متحرک سوشل میڈیا، جسے ہم ڈائنامک سوشل میڈیا کہتے ہیں، اور اس نے انسان کی نارمس تبدیل کر دی، اور سب سے زیادہ چیلنج جو ہے وہ اس وقت جو ہمارا نارمل میڈیا ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے، اس بدلتی ہوئی تبدیلی کے ساتھ جو ہے دن بدن نئے چیلنج کے ساتھ، آپ اخبارات کو اور ٹی وی چینلز کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اخبارات کے اندر چونکہ خبر اگلے دن آتی ہے تو وہ قدرے پیچھے رہ گئے. حالانکہ جس طرح کی خبر وہاں آتی ہے، ایک موضوع کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ایونٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ یوں سمجھیں نا، ایک واقعہ ہوا ہے، جی تو آپ کو اس کے جزیات سارے کے سارے پڑھنے پڑیں گے. وہ تو اخبار میں ملتے تھے. اب چونکہ جب ٹی وی کا دور آیا تو فوراً خبر بریک کرنے کی ریس لگ گئی. اس ریس میں کیا ہوا کہ ٹکر چلے پھر غائب ہو گئے، اور بعض کا تردید کرنا پڑی آپ کو. اس میں ایڈیٹوریل کنٹرول ذرا اور سخت کرنا پڑا. اس طرح کے چیلنجز آ گئے. سوشل میڈیا کا دور آیا تو اس میں جو غیر صحافتی عناصر تھے وہ بھی آ گئے. اب وہ چیزوں کو ٹیمپر بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. تو
لیکن ظاہر ہے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی بھی ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, وہ بھی سوشل میڈیا کی طرف آ رہا ہے. تو ہوگا یہی کہ جس کے پاس کریڈیبل سورس ہوں گے, کریڈیبل رپورٹرز ہوں گے, کریڈیبل افراد ہوں گے جو نیوز کی پروڈکشن کریں گے, الٹیمیٹ وہی میدان میں رہ جائے گا. چیزیں وہی ہیں, آپ یوں سمجھیں نا کہ انسٹرومنٹ بدل گئے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں ایک کارپینٹر ہوں, میرے انسٹرومنٹ بدل گئے ہیں, چیزیں تو ساری وہی ہیں. یعنی کہ جدت آ گئی. جدت آ گئی, میں نے اس کو کرنا ہے اور دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے, اور اس کے مطابق جدت بھی آ گئی اور تیزی بھی آ گئی. اچھا, اس میں اب جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اس کو آپ نے ٹریس کرنا ہے, ٹریس کر کے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اس میں لاس تو ہوتے ہیں, لیکن لاس تو جب صرف پرنٹ میڈیا تھا اس کے لیے بھی تھے ملکی قوانین, الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس کے لیے بھی ہیں. پیمرا ریگولیٹ ہی کرتی ہے نا. اس کے علاوہ ڈیفیمیشن کے قوانین بھی موجود ہیں, اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اس طرح سوشل میڈیا پر جو چیزیں ہیں اس کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو سستی دکھائی جا رہی ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ دکھائی جا رہی ہے, اس کے نہ جانے کیا وجوہات ہیں. لیکن الٹیمیٹ ایسی ریگولیشنز بنیں گی جس کے تحت جو لوگ معاشرے میں غلط خبریں پھیلائیں گے. دیکھیں غلط خبر کیا ہے, غلط خبر ایک بم پھاڑنا ہے, ڈیفینیٹلی وہ ٹیررزم ہے. آپ معاشرے کے اندر آپ افراتفری پیدا کر رہے ہیں, تو اس کے والے سے قانون سازی وہ کرنی پڑے گی, اور یہ ساری چیزیں پھر اسٹریم لائن ہو جائیں گی, اور یہ ہوگا الٹیمیٹ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ آیا اخبار پرنٹ میڈیا ایگزسٹ کرے گا؟ دیکھیں دنیا بھر میں تو کر رہا ہے. اس کی ایک فارم ہے کہ آپ نے نیٹ پہ جا کے پڑھ لیا, ای پیپر میں پڑھ لیا, کالم بھی لوگ پڑھ رہے ہیں, انالیسز بھی لوگ پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے معاملہ کیا ہے. ٹی وی کے اندر جو خبر ہے نا اسے ہم کہتے ہیں کہ وی او سی, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب وہ سرخیاں اور پٹیاں جو ہوتی ہیں اخبار کی جسے ہم کہتے ہیں, وہاں جا کے خبر ختم ہو جاتی ہے. اگر خبر کو آپ نے باقی سمجھنا ہے کہ ہوا کیا ہے, چیزیں کیا ہیں, معاملات کیا ہیں, تو وہاں پر وہ ڈیٹیل میں جانا. اس طرح کالم کے اندر اگر ایک کسی صاحب رائے شخص نے کوئی ڈبیٹ کی ہوئی ہے, کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے, وہ آپ کو پتہ لگ جائے گی. اداریہ پڑھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا. اخبار ریلیونٹ اس لیے ہوگی کہ ان کا بزنس متاثر ہوا نا. یہاں ویسے ایگزسٹ ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر اخبارات آ رہے ہیں, ہم خود خبریں چھاپ رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے کیا خبر دی ہے, وال اسٹریٹ جرنل کیا کہہ رہا ہے, یہ ہم چھاپ رہے ہیں. صرف فارم بدل گئی ہے, اخبارات موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہی معاملہ ہے. تو وہ ایگزسٹ کریں گے, اور لیکن جو اس میں جو جدت آ گئی ہے, اور جو مختلف اس کی پریزنٹیشن کے نئے گراؤنڈز اویلیبل آپ کو ہو گئے ہیں, اس پر جا کے آپ کام کریں, اور اس پر توجہ دی جانی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جو اخبار پڑھ کے آپ لینگویج امپروو کرتے ہیں, جو آپ علم حاصل کرتے ہیں, وہ یہ آپ کو ماننا پڑے گا, وہ دیگر طرح سے نہیں ہے. ڈیفینیٹلی نہیں ہے, بالکل. اچھا چوہدری صاحب, کیا ایک صحافی کو پارٹی ہونا چاہیے؟ اور اس کے علاوہ دوسرا سوال بھی آپ کے لیے کہ آپ پر بھی یہ الزام ہے اکثر, یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پرو نون لیگی صحافی ہیں, تو آپ اس کو کیسے جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کریں گے, اور پارٹی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات بھی رکھتے ہیں. آپ صحافی ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, بلکہ اب تو ججوں کو بھی آپ نے دیکھ لیا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں بڑا کچھ دیکھ لیا. ہاں بہت کچھ دیکھ لیا آپ نے, جرنیلوں کو بھی دیکھ لیا. اچھا, اس میں کہیں جا کے اگر آپ کسی کے ہم خیال ہو جاتے ہیں اور رائے آپ کی اپنی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی بہتر, اس کا منشور بہتر ہے, یہ ملک کی ترقی کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے اس کا منشور, تو آپ اس کی سپورٹ کر دیتے ہیں کسی حد تک. اچھا, سپورٹ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ آپ نے نعرے مارنے شروع کر دیے کہ میاں دے نعرے بجن گے, اخلاقی یا ناقدہ کوکا یا فلانا, یہ بیکار باتیں ہیں ساری. وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ اس طرح سے آ رہا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو آپ اس کا ساتھ دے دیتے ہیں, پھر لوگ آپ پر الزام لگا دیتے ہیں. پارٹی تو صحافی کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے دینی ہے خبر. خبر کیا ہے؟ جو ہیپننگ, اب جو معاشرے میں ہو رہا ہے میں نے وہ دکھانا ہے نا. جی بالکل. وہ عکس ہے, یہ آئینہ ہے, یہ عکس ہے, یہ اس میں آپ کا عکس آ گیا, وہ خبر ہے, وہ میں نے دکھا دی کہ بھئی یہ ہوا. اب میں اگر پارٹی بن کے بیٹھ جاؤں گا, میں سوچوں گا کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, میں نے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, پھر تو کام ختم ہو گیا نا. بالکل. پھر صحافت کہاں رہ گئی؟ صحافت میں غیر جانبداری لازمی ہے. آپ ووٹ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے میرے والے سے سوال کیا, تو میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں, ویسے تو ووٹ ظاہر ہے آپ کی ذاتی چیز ہوتی ہے, اظہار نہیں کرنا چاہیے. 2024 کا الیکشن بڑا کروشل الیکشن تھا. تو میں نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیا, ووٹ کاسٹ کیا میں نے. اچھا, میرا ووٹ ڈسکلوز کر رہے ہیں. جی, میرے بھائی محلے میں میرا ووٹ بنا ہوا تھا. مجھے
7 کلومیٹرز گاڑی چلا کے آنا پڑا. ظاہر ہے دفتر بھی جانا تھا اس دن مجھے, میری ڈیوٹی تھی, تجزیہ کرنے تھے. آپ کا بھائی محلہ کون سا؟ میں اچھرا. اچھا. تو میں وہاں آیا, میں نے ووٹ کاسٹ کیا, اور وہ ووٹ میرا بنا ہوا تھا بعد کلینک کے پولنگ اسٹیشن پر. ٹھیک ہے. ووٹ کاسٹ کر کے میں پھر واپس بھی گیا, پھر وہاں سے تیار ہو کے میں اپنے دفتر بھی گیا. اس دن سارا کچھ میں نے کیا, مطلب یعنی کہ تردد کر کے ووٹ کاسٹ کیا میں نے. یہ نہیں ہوا کہ میں گھر سے نکلا تو میرے گھر کے ساتھ ہی پولنگ اسٹیشن تھا. ٹھیک ہے. میں نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیا تھا, سیدھی سی بات ہے. تو وہ آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپروچ ہوتی ہے, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا امیدوار بہتر ہے, کیا معاملے. ووٹ دیے بھی ہیں ان کو میں نے. صحیح ہے. کسی ایک اسٹیج پر میں نے پیپلز پارٹی کے بندے کو بھی ووٹ دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے. تو وہ اگر اچھا معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ایک رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ رائے کسی ایک پارٹی کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے اس وقت, تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جی فلاں ہو گیا. چودھری صاحب, سیاستدان تو تبدیل ہوتے ہی رہتے ہیں, تو کیا نظریات بھی تغیر پذیری کا نام ہے؟ دیکھیں نظریات کی جو بنیاد ہے وہ تو کیونکہ ووٹ جو ہے نا وہ بیس کر رہا ہوتا ہے آپ کے نظریات سے, اور آپ نے کہا نا کہ پہلے میں نے کسی اور کو دیا بعد میں, اور موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایک سٹانس کے اوپر رہتے ہیں. کیا تغیر پذیری ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں, دیکھیں ووٹ اللہ کی امانت بھی ہے نا. میں ایک رائے دے رہا ہوں, ایک بندے کے متعلق میری رائے اچھی نہیں ہے, میں جا کے ووٹ دے دوں, یہ کون سی بات ہے؟ اچھا میں اس پارٹی کے منشور کو سمجھتا ہوں, مجھے توقع ہوتی ہے اگر یہ آگے تو شاید بہتر کام کرے گی. وہ نہیں آ سکی, ٹھیک ہے, میں نے تو اپنی رائے دے دی نا جی. ٹھیک ہے. اچھا نظریات کی جو بنیاد ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. پارٹی تو آپ بدل لیتے ہیں بعض کا, تو پارٹی دیکھیں پارٹی پورا ٹرن ہو جائے, ایک پارٹی کافلی بن جائے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو کام ختم ہو گیا. تو آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو نظریات کی بنیاد ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوئی نا, اور جو امیدوار ہیں ان کی انٹیگریٹی کیا ہے, جی جی یہ بھی تو میٹر کرتی ہے. اس کا پرسنل جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی اللہ بھلا کرے. بالکل صحیح ہے. تو اس کے والے سے ٹھیک ہے.